اخلاق کی حیثیت اور فرزند، یاد رکھو کہ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق وہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور ایک رزق وہ ہے جو تم کو تلاش کر رہا ہے کہ اگر تم اس تک نہ پہنچو گے تو وہ خود تم تک پہنچ جائے گا۔ ضرورت کے وقت خضوع و خشوع کا اظہار کس قدر ذلیل ترین بات ہے، اور بے نیازی کے عالم میں بدسلوکی کس قدر کبھی حرکت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جس سے اپنی عاقبت کا انتظام کر سکو، اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر رنج کا اظہار کرنا ہے تو ہر اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کا پتہ لگاؤ، جو ہونے والا ہے کہ معاملات تمام کے تمام ایک ہی جیسے ہیں۔ خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی جب تک پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے کہ انسان عاقل ادب سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور جانور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے۔ دنیا میں وارد ہونے والی مشکلات اور مصیبتوں کو صبر کے عزائم اور یقین کے حسن کے ذریعے دور کر دو۔ یاد رکھو کہ جس نے بھی اعتدال کو چھوڑا وہ منحرف ہو گیا۔ دوست ایک طرح کا رشتہ دار ہوتا ہے، اور دوست وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی حق کے دوستی ادا کرے اور خواہشات نفسانی اندھے پن کی شریک کار ہوتی ہے۔ بہت سے غیر ایسے ہوتے ہیں جو اپنوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور بہت سے اپنے ایسے ہیں جو غیروں سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں۔ قریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو حق کے راستے سے ہٹ جائے اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ترین وسیلہ تمہارا اور خدا کا رشتہ ہے، اور جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے۔ کبھی کبھی مایوسی کامیابی بن جاتی ہے جب حرص و طمع ہلاکت کا باعث ہو۔ ہر عیب ظاہر نہیں ہوا کرتا ہے، اور نہ ہر موقع کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستہ بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھی راہ چلا جاتا ہے۔ برائی کو دور رکھو، کیونکہ جب بھی چاہو اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے قطع تعلق کرنا عاقل سے تعلقات بڑھانے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس سے خیانت کرتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ہر تیر انداز کا تیر نشانے پر نہیں لگتا ہے۔ جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ سفر سے پہلے سفر کے ساتھیوں کو دیکھ لو، اور ہمسائے کی جانچ پڑتال رہائش اختیار کرنے سے پہلے کر لو۔ خبردار ایسی کوئی بات نہ کہنا جو مذاق خیز ہو، چاہے دوسروں ہی کی طرف سے نقل کی جائے۔ عورت کا مقام و مرتبہ۔ خبردار عورتوں سے مشورہ نہ کرنا، کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردے میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تاک جھانک سے محفوظ رکھو، کہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو باقی رکھنے والی ہے، اور غیر معتبر افراد کی گھر میں آمد و رفت ان کے گھر سے نکل جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنے سوا انہیں کسی سے مطلب نہ رکھنے دو، اور خبردار انہیں ان کے ذاتی مسائل میں زیادہ اختیارات نہ دو، اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے، حاکم یا کارکن نہیں۔ اس کے پاس و لحاظ کو اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ۔ عورت کو لوگوں کی سفارش کرنے کا عادی نہ بناؤ۔ دیکھو خبردار بیجا رقابت ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس سے پاک باز اور اچھی عورت بھی برائی کی طرف چل پڑتی ہے، اور بے عیب بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ملازمین سے برتاؤ۔ اپنے ہر نوکر اور خادم کے لیے ذمہ داری معین کر دو، تاکہ وہ تمہاری خدمت کو ایک دوسرے پر نہ ٹالیں۔ اپنے قبیلے کا احترام کرو، کہ یہی تمہارے لیے پرواز کرنے والے پروں کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہی تمہاری اصل ہیں جن کی طرف تمہاری بازگشت ہے، اور یہی تمہارے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے تم لڑتے ہو۔ فرزند اپنے دین و دنیا کو پروردگار کے حوالے کر دو، اور اسی سے دعا کرو کہ تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں بہترین فیصلہ کرے۔ والسلام۔